اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب السواک، مسواک کرنے کے حوالے سے اس باب کا نام ہے مسواک دانتوں سے میل کچیل اور پلاہٹ کے زائل کرنے کو جو یہ عمل، یہ پروسیجر ہوتا ہے، یہ کسی بھی مخصوص درخت یا ٹہنی شاخ سے علاقوں میں اکثر یہ پائی جاتی ہیں۔ مختلف قسم کے مسواک جو ہیں، وہ زیتون کا مسواک بھی ہوتا ہے، تو اس سے میل یا پلاہٹ کو دور کرنے کے حوالے سے جو صفائی کی جاتی ہے، اس چیز کو مسواک کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ دانتوں کا پیلا ہو جانا یا ان میں میل کچیل لگ جانا، یہ بھی بیسیکلی ایک بیماری ہی کہلاتی ہے، اور ویسے بھی اسلام جو ہے وہ صفائی کو پسند فرماتا ہے، تو اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو بیماری زائل کرتا ہے اور دوسرے طور پر یہ دانتوں کو صاف بھی رکھتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب کبھی دانتوں کی پلاہٹ کو دور کرنا ہوتا تو مخصوص لکڑی سے صفائی کی جاتی، اور اسی طرح اگر کوئی زخم ہو جاتا تو اس زخم کو بھرنے کے لیے بھی چٹائی جلا کر اس زخم کو بھرا جاتا۔ موجودہ زمانے میں یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ جدت جب اختیار کر گئی تو ٹوتھ پیسٹ آ چکے ہیں دانت صاف کرنے کے لیے، یا زخموں کا علاج کے لیے ٹیوبز آ چکی ہیں یا مرہم آ چکی ہیں۔ تو بہرحال ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنا یہ بالکل جائز ہے، یہ خلاف سنت بھی نہیں ہے اور شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ چونکہ اس میں جدت آئی ہے تو یہ اسی معنی میں ہی لیا جاتا ہے۔ البتہ اگر پھر بھی کوئی مسواک کی سنت کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرے۔ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ایک دلیل دے رہا ہوں کہ ایک درخت کی جو شاخ تھی وہ ایسے تھوڑی نیچے سے تھی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاک زمانے میں اس سے بچنے کے لیے تھوڑا سا جھک کر گزرے تھے۔ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا جب دور آیا تو آپ اسی درخت کے پاس سے گزرے جبکہ وہ شاخ نیچے نہیں تھی، لیکن آپ جھک کر گزرے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا امیر المومنین یہاں پر جھکنا کیا بنتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہاں پر میرے آقا کریم اسی طرح جھکے تھے، ہم بھی جھک رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اگر کوئی زندہ رکھنا چاہتا ہے، ٹوتھ پیسٹ سے ہٹ کر بھی اگر کوئی مسواک کرتا ہے تو بھی درست ہے، ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ دانت صاف کرتا ہے تو بھی درست ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات گزاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کی والدہ، اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ، یہ دونوں سگی بہنیں تھیں، اور عبداللہ ابن عباس چونکہ حبر الامہ امام المفسرین تھے تو رات انہوں نے اپنی خالہ کے گھر گزاری، یعنی حرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاری۔ جب باری حضرت ام میمونہ کی تھی تو عبداللہ ابن عباس بھی تشریف لے آئے، آج رات میں اپنی خالہ کے گھر رہوں گا۔ تو وہاں پر رکنے کا مقصد یہ تھا کہ میں رات کے معمولات دیکھوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں۔ تو اس رات جب وہ رکے تو حضرت عبداللہ ابن عباس پھر وہ رات والی احادیث روایت کرتے ہیں، مختلف چیزیں انہوں نے دیکھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے پچھلے پیر جب اٹھے تو آپ نے اٹھ کر مسواک کیا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ پھر سنیے، امام بخاری اسے لے کے آئے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی جو ہیں ابی بردہ، یہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں آیا تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں مسواک اٹھایا ہوا تھا، آپ اپنے دانت صاف کر رہے تھے اور اپنی زبان صاف کر رہے تھے۔ اب یہ بھی آپ سنیں گے کہ دانتوں کو صاف کرنا سنا ہے، زبان بھی صاف ہوتی ہے۔ یہ جو موجودہ ٹوتھ پیسٹ آیا ہے نا، یہ جو برش ہے، اس کے فرنٹ پر تو آپ نے دیکھا برش لگے ہوتے ہیں، اکثر جو ہے اس کے بیک سائڈ پر بھی وہ تھوڑے سے ڈاٹ سے بنے ہوتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میڈیکلی طور پر بھی بتایا جاتا ہے کہ دانت صاف کرتے کرتے آپ اس کا الٹا حصہ جو ہے زبان پر رگڑیں، ایسا ہی ہے،
زبان پر رگڑیں، چونکہ زبان کے جو مسام ہیں ان میں بھی میل کچیل چلی جاتی ہے، کھانا ذرات چلے جاتے ہیں. یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، وہ میں آگے پڑھتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دانتوں کو بھی صاف کیا کرتے تھے اور اپنی زبان مبارک کو بھی صاف کیا کرتے تھے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب تھا تو میرے سگے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے. ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھا اور حضور ایسے میرے تھوڑی اور اس ہڈی کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھول کر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو دیکھا اور مسلسل دیکھ رہے ہیں وہ مسواک کر رہے ہیں. ام المومنین کہتی ہیں میں نے عبد الرحمن کے ہاتھ سے مسواک کو لے لیا، میں نے جو حصہ وہ برش کر رہے تھے میں نے اس کو کاٹ کر صاف کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے کچھ دیر پہلے بھی اپنے دانتوں کو صاف کیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اس وقت حضور نے جب مسواک میرے ہاتھ میں دیا تو روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہمارے پاس رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے دیکھا کہ آپ مسواک سے اپنی زبان صاف کر رہے تھے. آپ مسواک سے اپنی زبان صاف کر رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اس قدر مسواک کرتا ہوں مجھے خطرہ ہے کہ میں اپنے منہ کا اگلا حصہ گھسا نہ دوں، اتنا زیادہ مسواک کرتا ہوں. لیکن اسے سنت رکھا گیا اس لیے کہ امت کہیں دشواری میں نہ پڑ جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کیا کرتے تو دائیں طرف سے مسواک کو شروع کیا کرتے تھے، اس طرف سے مسواک کو شروع کیا کرتے تھے. مسواک کرنا یہ مستحب عمل ہے اور اس پر اجماع ہے، اس پر محدثین کا اجماع ہے، امت کا اس پر اجماع ہے. اور بعض جو ہیں ائمہ کرام ان کے نزدیک یہ سنت ہے. چونکہ اس سنت کو دوام حاصل ہے تو یہ حضور کی سنت ہے. لیکن یہ مستحب اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مسواک کو چھوڑ کر ٹوتھ برش کرتا ہے تو ایسی صورت میں مستحب ہے تو اسے مسواک نہ کرنے کا گناہ نہیں ملے گا، اسے ثواب مل جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے حدیث مبارکہ ہے کہ بڑی عمر کے شخص کو مسواک دینا، بڑی عمر کے شخص کو مسواک دینا. اب یہ اس باب کا نام ہے باب دفع السواک الی الاکبر. اسلوب دیکھیں امام بخاری کا، حدیث مبارکہ لے کے آئے، باب ہے بڑی عمر کے بندے کو مسواک دینا. اس حوالے سے بھی حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا میں مسواک کر رہا ہوں، میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک چھوٹا اور ایک بڑی عمر کا تھا. میں نے مسواک چھوٹے کو دے دیا تو مجھ سے کہا گیا کہ مسواک بڑی عمر کے شخص کے ہاتھ میں دے دیں. میں نے پھر بڑے شخص کو دے دیا. حدیث پاک امام بخاری مسواک کے حوالے سے لے کے آئے، لیکن استنباط کر رہے ہیں کہ اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی عمر کا شخص ہو، بڑی عمر کا، اس کا حق مقدم ہوتا ہے. اس کا حق کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے. اور ایک جگہ پر چھوٹی عمر کے جو اشخاص ہیں ان کا حق کیسے ہے؟ اگر وہ دائیں طرف بیٹھے ہوں، اگر وہ دائیں طرف بیٹھے ہوں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دودھ تھا، بائیں طرف حضرت ابو بکر پاک تھے، دائیں طرف ایک چھوٹے سے صحابی موجود تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ نوش فرماتے، پانی نوش فرماتے تو پہلے اپنے دائیں طرف دیتے، لیکن ہمیشہ دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. تو ادھر حضرت ابو بکر صدیق ادھر تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف بچے کو دینے لگے، ادھر ابو بکر پاک بھی ہیں. حضور نے پھر پوچھ لیا کہ کس کو؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے لگنے والا دودھ وہ کوئی بلا چھوڑے گا کسی اور کو دے دیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا نا تو دائیں طرف بیٹھے ہوئے بچے نے یہ کہا حضور اگر حکم ہے تو جناب ابو بکر کو پلا دیں، اور مشورہ مانگ رہے ہیں تو آپ کے لبوں سے لگنے والا دودھ نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرے ہاتھ میں دے دیجئے. تو اس جگہ پر مقدم کیا جائے گا.
اور اسی طرح حضرت حویسہ اور محیسہ یہ دو صحابی ہیں، یہ مقتول کی دیت کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آئے تو چھوٹا بولنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا بڑے کو پہلے بات کرنے دو۔ کیا فرمایا؟ ہاں، مت کوئی اس حدیث سے یہ لے کہ صرف چھوٹا عمر میں ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس علم رکھتے تھے، جید صحابہ سے بھی ان کا مقام بلند تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور قرآن نے بڑا اسے کہا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ سفید ریش بزرگ کے حوالے سے جو موجود ہے، اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے، ادب ضرور کریں، بزرگوں کا ادب کریں، یہ یاد رکھیں، چونکہ اس کا حکم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔